السلام علیکم کلاس آپ کو جو میں نے فرسٹ ویڈیو سینڈ کی اس میں فرسٹ لیکچر تھا. اب اس کے بعد آپ کے پاس جو یہ دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم اس کی اگلے کچھ پوائنٹس کور کرتے ہیں. نمبر 3 پوائنٹ ہے ہاؤ ڈو وی گیٹ انفارمیشن فرام کمپیوٹر. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے پروگرامنگ کیا ہے, ہم کوڈ کیسے رائٹ کرتے ہیں. تب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم جب کمپیوٹر کو پروگرامنگ دیتے ہیں تو وہ ہمیں رزلٹ کس طرح سے دے گا. فار ایگزامپل اگر ہم نے کیا ہے اپنی اس پہ مائکروسافٹ ورڈ پہ کچھ ٹائپنگ تو اس کا رزلٹ ہمیں مل جاتا ہے ہارڈ فارم میں یا سافٹ فارم میں. تو اب کمپیوٹر کے اوپر اگر ہم نے پروگرامنگ کی ہے تو اس کا ہمیں رزلٹ کہاں سے ملے گا. تو وہ پروگرامنگ کا ہمیں جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ملتا ہے ایک دوسرے ونڈو پہ, دوسری ایک اسکرین آتی ہے, اسے سافٹ ویئر میں ایسا کہا جاتا ہے کنسول. کنسول کیا ہے, ایک ٹیکسٹ انٹرفیس ہے جو کہ ڈسپلے کرتا ہے رزلٹ آف کوڈنگ. یہ ویسے بیسیکلی ایک بلیک اسکرین ہوتی ہے جو ہم سافٹ ویئر یوز کریں گے اپنی پروگرامنگ میں. اس سافٹ ویئر کا نام ہے کوڈ بلاکس, اور اس کے اندر جب ہم ایک وائٹ سی اسکرین آپ نے پیچھے دیکھی ہے, یہ اسکرین ہے وائٹ اسکرین جس پہ ہم کوڈنگ لکھتے ہیں. لیکن جب ہم نے لکھ لی تو ہمیں جو آؤٹ پٹ اس کا ملے گا وہ آؤٹ پٹ اس طرح کی بلیک اسکرین پہ آئے گا. ٹھیک ہے, ہم نے اپنا ایکچوئل کام یہاں پہ لکھنا ہے, اس کے نہیں کر سکتے. ایڈیٹنگ ہم صرف کرتے ہیں اس وائٹ اسکرین پہ, وہ اس کا رزلٹ آ جاتا ہے اس بلیک اسکرین پہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کا رزلٹ آ گیا. اب اس کے بعد آپ نیکسٹ آ جائیں کہ اب کمپیوٹر کو ہم نے بتا دیا کہ کوڈنگ کرنی ہے تو وہ کس طرح کی کوڈنگ کرے گا, ہم کون سے ٹاسک اس سے پرفارم کروا سکتے ہیں. سو کمپیوٹر ایک پرفارم کرتا ہے میتھمیٹیکل ٹاسک, جیسا آپ کو میں نے کلاس میں بتایا تھا ہسٹری میں بھی کہ جو ارلی کمپیوٹرس تھے وہ ٹاسک پرفارم کرتے تھے صرف میتھس کے. اور میتھس کے ہمارے پاس نارملی سمپل ٹاسک کیا ہوتے ہیں, ارتھمیٹک میں ایڈیشن آتا ہے, سبٹریکشن آتا ہے, ملٹیپلیکیشن آتا ہے, ڈویژن آتا ہے, موڈیول فنکشنز آتے ہیں, ایون اور آڈ نمبرس آتے ہیں. اس طرح کے تمام جو بھی ٹاسک پرفارم کیے جاتے ہیں سمپل کمپیوٹرس میں, پروگرامنگ میں بھی یہ ٹاسک پرفارم کیے جا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں جتنے آپ کے پاس موبائل گیمز ہیں تو ان کے بیک اینڈ پہ میتھمیٹکس کی ہی پروگرامنگ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے بیک اینڈ پہ میتھمیٹیکل ٹائپس کی کوڈنگ ہی کی ہوتی ہے. اب نیکسٹ کیا ہے, ہم کمپیوٹر سے نان میتھمیٹیکل ٹاسک بھی پرفارم کروا سکتے ہیں. اب یہ کیا چیز ہوتے ہیں نان میتھمیٹیکل ٹاسک. آپ کوئی بھی گیم دیکھیں موبائل میں, جب آپ گیم پلے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نمبرز کے ساتھ کچھ پکچرز کا, کچھ سینٹینس کا اور کچھ اسٹیٹمنٹس کا بھی انٹرفیس نظر آتا ہے. فار ایگزامپل آپ سمپل نوکیا موبائل کے گیمز ہی دیکھ لیں, جب آپ گیمز اوور کر لیتی ہیں تو ختم ہو جاتا ہے گیم تو لکھا ہوا آ جاتا ہے گیم از اوور, یا لکھا ہوا آتا ہے کہ پلیز کلک آن دس بٹن فار نیکسٹ آپشن, یا نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے, یا لیول 1 یا لیول 2, یا ہیلپ کا ایک سیکشن آتا ہے, یا انسٹرکشنز کا سیکشنز آتا ہے گیم کے اندر. کچھ اسٹیٹمنٹس بھی انگلش کی لکھی آتی ہیں, تو وہ ہم نان میتھمیٹک پروسیجر کے تھرو پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں کے الگ الگ سیکشنز ہیں, ان دونوں کو ہم نے الگ الگ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, کمپیوٹر کو علیحدہ سے بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے کس ٹائپ کے ٹاسک پرفارم کرنے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ نے پہلے سوچنی ہوتی ہیں کنسیپچول لیول پہ, جو آپ کو میں نے اسٹیپس بتائے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کوئی گیم بنانا ہے کمپیوٹر کا, آپ نے پہلے سوچنا ہوگا کہ اس گیم میں ہمارے پاس نمبرز کتنے یوز ہوتے ہیں, اس میں ہم نے انگلش کی اسٹیٹمنٹس کتنی یوز کرنی ہیں, اس میں ہم نے پکچرز کتنی یوز کرنی ہیں. ان تمام کو آپ نے پہلے سوچنا ہوگا, کلیکٹ کرنا ہوگا, تب جا کے آپ نے کوڈنگ کی اسٹارٹنگ لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ہمارے پاس کتنے ٹائپ کے ڈیٹا ہیں جو ہم ایک پروگرام کو دیتے ہیں کہ اس پہ آپ نے ٹاسک پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ڈیٹا کی جنرلی 2 کیٹیگریز ہیں, نیومیرک اور نان نیومیرک. نیومیرک میں سمپل انٹیجرز آ جاتے ہیں. انٹیجرز کنہیں کہا جاتا ہے, جو کہ سمپل ہوتے ہیں ہول نمبرز وداؤٹ ڈیسیمل پوائنٹ. اس کے بعد نیومیرک نمبرز, نیومیرک ڈیٹا میں ہی فلوٹ آ جاتا ہے, اور فلوٹ وہ ہوتے ہیں جن میں ڈیسیمل پوائنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم نے اپنی کمپیوٹرس گیم میں یا کسی اپلیکیشن میں فلوٹ ڈیٹا ڈکلیئر کیا ہوا ہے
تو ان میں سے اس سے ہم یہ انٹیجر کا کام نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے پوائنٹ والا ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو وہ سمپل کام نہیں کرے گا، اگر ہم نے سمپل ڈکلیئر کیا ہے تو وہ پوائنٹ والا کام نہیں کرے گا۔ سو آپ نے مسٹ سوچ کے اس کو ڈیٹا ٹائپ دینی ہے، یا اپنے جس ٹائپ کا بھی ڈیٹا یوز کرنا ہے اپنے پروگرام میں اس کو پہلے آپ نے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے نان نیومیرک ڈیٹا الفابیٹس۔ اگر آپ نے اپنی پروگرامنگ میں یا گیمز میں کچھ انگلش کی اسٹیٹمنٹس لکھوانی ہے تو اس کے لیے آپ نے اسے الفابیٹ کا ڈیٹا ڈکلیئر کر کے بتانا ہوتا ہے۔ اے ٹو زیڈ بھی آپ لے سکتے ہیں، اسمال اے ٹو زیڈ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہیں اسپیشل کیریکٹرس۔ اسپیشل کیریکٹرس میں آتا ہے آپ کے وہ تمام کیریکٹرس جو کہ کی بورڈ پہ آپ کو نظر آتے ہیں ود آؤٹ الفابیٹس اینڈ نمبرس، ٹھیک ہے۔ یہ تمام آپ کے پاس اسپیشل کیریکٹرس ہیں، ٹھیک۔ اب یہاں تک آپ کو ڈیٹا ٹائپس کی سمجھ آ گئی اور سمجھ آ گئی کہ ہم کس ٹائپ کا کام کمپیوٹر سے کروا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک نمبر 2 ہے پروگرامنگ لینگویجز۔ ہمارے پاس ایسی کون کون سی لینگویجز ہیں پروگرامنگ کی جو ہم کمپیوٹرس کے تھرو ان سے کام کروا سکتے ہیں۔ جیسے ہم انسان ہیں، آپس میں ہمیں کمیونیکیشن کے لیے لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے، اردو، پنجابی وغیرہ، تو ہم نے کمپیوٹر سے بھی ٹاسک پرفارم کروانے ہوتے ہیں کچھ اسپیسیفک لینگویجز کے تھرو۔ اب ہمارے پاس کافی زیادہ لینگویجز ہیں، لیکن اسٹارٹ میں ہم کیا پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کون سے لینگویج، اسے کہتے ہیں سی لینگویج، ٹھیک ہے۔ سی کو ہم نے اسٹارٹ میں اس لیے رکھا ہے کہ یہ بہت بیسک ہے اور اس سے آگے جو آتی ہیں لینگویجز وہ تھوڑی ہائی لیول کی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سی کا بیسیکلی میننگ کیا ہے، کہ سی لینگویج کو ہم سی لینگویج کہتے کیوں ہیں، اس کے بیہائنڈ کیا لاجک ہے۔ اس کی لاجک یہ ہے کہ سی کا ہم نے نام اس لیے رکھا کہ جسٹ بیکاز آف سیکوینس آف الفابیٹس، ٹھیک ہے، جیسے اے بی اور سی ہے۔ تو بیسیکلی ہمارے پاس فرسٹ کمپیوٹر لینگویج ہے بی۔ بی کا مطلب ہے بیسک، لیکن بیسک لینگویج جب انٹروڈیوس ہوئی تھی اس وقت ان کے کمپیوٹرس کے اکارڈنگ ان کے سافٹ ویئر ڈیزائن کیے گئے تھے جن میں وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتی تھی۔ آج کل کے کمپیوٹر ایسے ڈیزائن نہیں ہیں کہ اس میں بہت ہی اولڈ لیول کی لینگویج چل سکے، ٹھیک۔ جیسے اب آج کل ہم قدیم زمانے کی زبانیں نہیں بول سکتے، کیونکہ ہماری اب لینگویج، ہماری پروننسیشن اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے پہلے لوگ بول سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ ہمارے کمپیوٹرس اب ایسے ایڈوانس نہیں ہیں کہ وہ پہلے فرسٹ لینگویج ہے بی اس کو بول سکیں یا سمجھ سکیں۔ اس لیے ہم موسٹلی پریفر کرتے ہیں سی لینگویج کو، جو کہ بی کے بعد آئی تھی۔ بی کے بعد بالکل نیکسٹ لیول پہ امیڈیٹ سی لینگویج آ گئی تھی، تو اس کو ہم سی اس لیے کہتے ہیں کہ بی کے بعد الفابیٹس میں جو سیکوینس ہے بی کے بعد سی آتا ہے۔ اس میں کچھ ایڈوانس فیچرس تھے بی کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سی لینگویج ہے کیا چیز، ایک جنرل پرپس پروگرامنگ لینگویج ہے، سائنٹیفک اور انجینئرنگ ٹاسک کے لیے کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا سینٹیکس کو آپ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ گرامرس کے رول ہیں، ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ سی کے کچھ گرامرس کے رول ہیں جو ہم نے یاد کرنے ہوتے ہیں۔ جب ہم نے پروگرامنگ سٹارٹ کی تھی تو ہمیں یہ تمام چیزیں یاد کروائی گئی تھیں۔ آج کل آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمیں یاد نہیں کروائی جاتی، جب ہم سافٹ ویئر اوپن کرتے ہیں تو یہ لکھی ہوئی آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں ایک ایک چیز، ایک ایک ہیش، ایک ایک بریکٹ، ایک ایک سیمی کولن مسٹ یاد کرنا ہوتا تھا، اس کے بغیر پروگرامنگ نہیں کی جاتی۔ یہ اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ لائن ایز اٹ از ہوتی ہے، ہیش اور انکلوڈ اس میں مسٹ لکھا جاتا ہے، اور یہ جو اینگل بریکٹس ہیں یہ مسٹ لگائے جاتے ہیں۔ ڈاٹ ایچ جو ہوتا ہے وہ مسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر STDIO لکھا ہوا ہے، اس کو ہم چینج کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو آور پروگرام۔ وائٹ، مین اور اسمال بریکٹس اس طرح سے ایز اٹ از مسٹ ہوتے ہیں۔ اسٹارٹنگ بریکٹ مسٹ ہے۔ اسٹیٹمنٹ 1 ہم ایسے نہیں لکھتے، یہ ایک سیمپل لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنی فرسٹ اسٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں۔ جب فرسٹ اسٹیٹمنٹ ختم ہوتی ہے تو آپ نے سیمی کولن مسٹ لگانا ہے، جیسے آپ انگلش میں ڈاٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، فل اسٹاپ لگاتے ہیں، تو یہ رول ہے اپنی اسٹیٹمنٹ کو کلوز کرنے کا، سینٹنس کو ختم کرنے کا۔ اس سے کمپیوٹر سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ فرسٹ لائن ختم ہوئی، اب اگلی نیکسٹ نیو لائن اسٹارٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پہ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ لکھیں،
اس کے بعد آپ نے اپ ٹو سو آن اسٹیٹمنٹس لکھتے جانا ہے اور لاسٹ میں آ کے آپ نے اس کو مسٹ کلوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے پیچھے جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ چیزیں مسٹ اینڈ بریکٹ کے اندر کی آپ کی ایکچوئل کہانی ہے جو آپ نے خود ڈیزائن کر کے کوڈنگ کرنی ہے. اب آگے میں نے اس تمام ہر چیز کو ڈفرینٹلی ڈیفائن کیا ہوا ہے. ہیش کو ہم پری پروسیسر ڈائریکٹیو کہتے ہیں. انکلوڈ ایک کی ورڈ ہے جو کہ مسٹ ہم نے اس میں انپٹ کرنا ہوتا ہے. ہیڈر فائل ہم اپنے پروگرام کے اکارڈنگ چینج کر سکتے ہیں. ڈاٹ ایچ ایکسٹینشن ہے لیکن ہیڈر فائل ہم نے وہ یوز کرنی ہے جو جس ٹائپ کو ہم نے پروگرام لکھنا ہے. مین فنکشن فرسٹ جو ہوتا ہے وہ مسٹ ہوتا ہے. بریسز اسٹارٹنگ اور کلوزنگ ہم نے مسٹ لگانی ہے. ٹرمینیٹر یعنی کہ سیمی کولن ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد مسٹ لگانا ہے. یہ کچھ بیسک گرامیٹیکل رول ہیں ہماری سی لینگویج کی پروگرامنگ کے. ٹھیک ہے، یہ سی لینگویج کی ہم بات کر رہے ہیں. سی لینگویج کے گرامیٹیکل رول ہیں. باقی جتنی بھی لینگویجز آگے آئیں گی آپ کے کورس میں انکلوڈ نہیں ہیں، بٹ ایز انفارمیشن کہ جتنی بھی لینگویجز ہیں ان تمام کے علیحدہ علیحدہ گرامیٹیکل رولز ہیں. ٹھیک ہے کلاس، آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کائنڈلی اس کو غور سے سنیں. کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ اس کے اکارڈنگ پوچھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے جو نیکسٹ لاسٹ پارٹ رہ جائے گا اس لاسٹ پارٹ میں آپ نے کرنا ہے صرف ایک پریکٹیکل. آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کیسے ہم سافٹ ویئر کو اوپن کر کے اس میں کوڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہاں سے آپ کے یہ جو اس ویک کی لیکچرس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اوکے.